السلام علیکم، آواز آ رہی میری؟ جی ایکو ہو رہی ہے. آپ ایک دو منٹ ویٹ کریں. دو ہوں جی شاید دو ڈیوائس سے کنیکٹیڈ ہیں. ہیلو، جی جی اب ابھی ٹھیک ہے. بھی آواز آ رہی نا ایکو؟ نہیں اب نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ریکارڈنگ کا کنفرم کر دیجیے پلیز. ریکارڈنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے. ہیلو، جی ایکو ہو رہا ہے ابھی. اب دیکھیں اب ہو رہی ہے. ابھی ٹھیک ہے آواز؟ جی ٹھیک جی اب ٹھیک. ہے الحمد للہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اوکے. بسم اللہ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آج جس بہت ہی عظیم پرسنالٹی کے بارے میں آج ہم دیکھنے والے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، جو بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی بہادر خاتون ہے یہ، اور بہت ایک کامیاب ماں بھی ہیں. اور ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ مرد بھی اس پہ رشک آ جائے، مردوں کو بھی ان کے کارنامے پہ رشک آ جائے، ایسے ان کے کارنامے ہیں. تو انشاءاللہ چلے ہم شروعات کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے ایک برین اسٹارمنگ سیشن ہو جائے. میں تھوڑے سوالات کروں گی اور آپ لوگ اس کے جواب دیں گے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سارے جواب دیں. جو مائک آن کر کے بول سکتے ہیں مائک آن کر کے بولیں، اور جو نہیں کر سکتے ہیں وہ پلیز ٹائپ کریں. تو the question is, how many uncles and aunts do our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had? ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور کتنی پھوپھیاں تھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تک اور سورت جی میمورائز ہے. 10 چچا تھے شاید اور 4 پھوپھیاں تھیں. جی جی ماشاءاللہ. اور باقی لوگ آپ لوگ بھی سب جواب دیں پلیز. غلط ہو صحیح ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ہم سب یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر آپ ایکٹیو رہیں گے تو آپ کے لیے ہی اچھا ہے. چلے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ان کے چچا تھے اور کتنے ان کی پھوپھیاں تھیں. تو یہ ہے عبد المطلب، ان کا خاندان. تو ان کی 6 بیویاں تھیں اور 6 بیویوں سے ان کے کافی سارے بیٹے تھے. اور اس میں جو ہے ان کے نمبر آف انکلس ہیں اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. کچھ کہتے ہیں، کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ 12 تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ 10 تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ 11 تھے، ہے نا. تو چلے یہ زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے. تو لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے انکلس تھے، کافی سارے چچا تھے، ہے نا. اور کتنی پھوپھیاں تھیں؟ ان کی 6 پھوپھیاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں. تو اب اور کوشچنس کر رہی ہوں میں. تو یہ بتائیں کہ ان میں سے اتنے سارے چچاؤں میں سے کتنوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ شاید 2 نے. 2 جی جی کون سے 2؟ اب دیکھیں نام یہاں ہے حمزہ طلحہ عنہ اور عباس رضی اور اللہ عنہ. عباس رضی اللہ تعالیٰ. جی حمزہ اور ماشاء عباس. اللہ بالکل صحیح بتایا آپ نے. اور پھوپھیوں کے بارے میں بتائیں، ان میں سے کتنوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ ایک شاید صفیہ رضی اللہ عنہ. جی ایک نے. ایک کا کنفرم ہے. سارے اسکالرس کا کہنا ہے، میجورٹی آف دا اسکالرس مطلب آلموسٹ سب کا کہنا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا تھا. اور باقی 2 میں جو ہے نا تھوڑا ڈفرنس آف اوپینین ہے. کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ عتیقہ اور عروہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا، ہے نا. اور کچھ نے مینشن ہی نہیں کیا ہے اس میں. لیکن صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں
عنہا، صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سارے کنفرم ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اور کوشچنس کر رہی ہوں میں. اچھا یہ بتائیں ابو لہب کا ریئل نام کیا تھا؟ ابو لہب وہ چچا تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، ہے نا. تو ان کا ریئل نام کیا تھا؟ کوئی بتانا چاہیں گے ان کا ریئل نام ابو لہب کا؟ عبد عزا کر کے تھا شاید، عبد المسد. عزا کر کے تھا کچھ، اس کا وہ ان کا شرکیہ نام تھا نا، عزا. عزا. ہاں عزا کر کے تھا. جی جی صحیح بول رہی ہیں آپ، بالکل صحیح بول رہی ہیں. اور ابو طالب کے بارے میں بتائیں، ان کا بھی ایک ریئل نام تھا، وہ کیا تھا؟ شیبہ. نہیں یہ تو عبد المطلب ان کا نام تھا نا. شیبہ. عمران تھا ان کا. جی جی بالکل صحیح، عمران. تو یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے نا. یہ ان کے سارے چچا ہیں، اور یہ نیچے جو ہے جو یلو میں ہے وہ سارے چچا ہیں، اور جو پنک میں ہے وہ ساری پھپھیاں ہیں. تو ان میں دیکھیں ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ہیں عبداللہ، ہے نا، عبداللہ، ان کی ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت عمر. اور یہاں دیکھیں صفیہ جو ہے ان کی جو پھوپھی جن کے بارے میں ہم آج دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ حالہ. ٹھیک ہے. اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ہے حمزہ، فل بردر، ہے نا. 3 بھائی ہیں ان کے، جن میں حمزہ جو ہے وہ بہت زیادہ کلوز ہیں صفیہ رضی اللہ عنہا سے، اور ان دونوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا. تو ہمارے ٹھیک ہے، ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے فادر کی ماں الگ ہے، فاطمہ نام ہے، اور جو صفیہ رضی اللہ عنہا ہے ان کی ماں کا نام ہے حالہ. ٹھیک ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. چلے ان کے لینیج کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ان کا لینیج کیا ہے. تو یہ ان کے فادر کا نام ہے عبد المطلب، جو کون سے قبیلے سے ہیں؟ بنو ہاشم قبیلے سے ہیں. بہت ہی اسٹرانگ قبیلہ ہے وہ. اور ان کے سگے بھائی کا نام کیا ہے؟ حمزہ، ہے نا. اور عبداللہ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے ہاف بردر ہیں، ہے نا. مطلب فادر ایک ہی ہے لیکن ماں الگ ہے. مطلب کہہ سکتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے یہ سوتیلے بھائی ہیں ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر. تو اس رشتے سے کیا لگی صفیہ رضی اللہ عنہ ہمارے حضور صفیہ رضی اللہ عنہا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگی. پھوپھی لگی، ہے نا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے نا یہ، کیونکہ یہ ان کے فادر کی بہن ہے نا، فادر کی بہن ہے یہ، تو یہ پھوپھی لگی. اچھا اب یہ بتائیں، ایک اور کوشچن ہے کہ اس شی امنگس اہل بیت، کیا یہ اہل بیت میں سے ہوں گی؟ جی ہوں گی. جی بالکل. اہل بیت کس کو بولتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوتے ہیں نا، تو ان کو اہل بیت بولتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، جی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی پھوپھی ہے، مطلب ان کا سیدھے خون کا رشتہ ہے نا، تو ان کے گھر سے ہے، تو یہ بھی ایک اہل بیت ہے. تو چلے اب ان کے ایک اور رشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا. ابھی ان کا فادر کے سائڈ سے تو ان کا رشتہ ہے، ہم نے دیکھا ابھی کہ فادر کے سائڈ سے وہ ان کی پھوپھی ہے، لیکن ماں کے سائڈ سے بھی ان کا ایک رشتہ ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب میٹرنل سائڈ سے ان کا کیا رشتہ ہے. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فادر، ان کی ماں ہے، کیا نام ہے ان کا؟ آمینہ. آمینہ جو ہے، اور یہ حالہ جو صفیہ رضی اللہ عنہا کی ماں ہے، تو یہ دونوں کیا ہے؟ چچا زاد بہن ہے. چچا زاد بہن ہے آمینہ اینڈ حالہ. صفیہ رضی اللہ عنہا کی ماں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں دونوں بہن ہے، چچا زاد بہن ہے. تو اس حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خالہ زاد بہن بھی ہوئی. ایک طرف سے وہ ان کی پھوپھی ہے فادر کے سائڈ سے، اور دوسری ماں کے سائڈ سے کیا ہے؟ یہ خالہ زاد بہن ہے. تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ کلوز ہے ہمارے نبی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان سب کے علاوہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تب وہ صرف 6 سال کی عمر میں تھے.
اس کے بعد ان کی کسٹڈی کن کے پاس چلی گئی تھی؟ ان کے دادا عبد المطلب کے پاس چلی گئی تھی. تو اس اور بالکل سیم ایج تھا ان کا، صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیم ایج تھا، بس 1 سال کا ڈفرنس تھا، 1 سال وہ بڑی تھی. ان کے علاوہ جو حمزہ رضی اللہ عنہ تھے وہ بھی سیم ایج کے ہی تھے. تو یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، ایک جگہ پہ پلے بڑے ہیں، جب تک عبد المطلب جب تک وہ حیات سے تھے. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو طالب کے ماتحت ہو گئے تھے. اچھا اب دیکھتے ہیں ہم کہ ان کی شادی جو ہے وہ کن سے ہوئی تھی. تو ان کی شادی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی حارث ابن حرب سے. یہ ان کے فرسٹ ہسبینڈ ہیں. اور یہ کون تھے؟ سفیان ابو سفیان کے بھائی تھے یہ حارث ابن حرب. تو کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ ان کا ڈیورس ہو گیا تھا، کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان سے ایک بیٹا تھا جن کا نام ہے صفی ابن حارث. اس کے بعد ان کی دوسری شادی ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ عوام ابن خالد سے ان کی دوسری شادی ہوتی ہے. تب یہ بتائیں یہ خالد ٹائٹل آپ لوگوں نے پہلے سنا ہے کہیں؟ خالد، ہاں خدیجہ بن خالد. جی تو یہ کون ہے؟ یہ عوام ابن خالد، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے بھائی ہیں یہ. بھائی جی تو اس رشتے سے بتائیں کہ صفیہ جو بنت عبد المطلب ہیں اور خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا کیا رشتہ ہوا بتائیں؟ بھابھی کا نا؟ ہاں نند اور بھابھی کا. ننند اور بھابھی کا. بھابھی. جی ننند اور بھابھی کا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ننند ہوئی اور صفیہ رضی اللہ عنہ کیا ہے وہ بھابھی ہوئی. تو یہاں سے بھی رشتہ آپ دیکھیں ذرا، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کے سائڈ سے بھی وہ ان کی اتنی زیادہ کلوز ہیں، ایک تو ان کی ماں کے سائڈ سے بھی اتنی زیادہ کلوز ہے، اور دوسرا اب ان کے سسرال کے سائڈ سے بھی یہ اتنی زیادہ کلوز ہے نا. تو بہت ہی زیادہ کلوز والا رشتہ ہے ان کے ساتھ. تو ان کے جو سیکنڈ ہسبینڈ ہیں عوام ابن خالد، سو ان سے 3 بچے ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں وہ؟ زبیر ابن عوام، زبیر ابن عوام اور صائب ابن عوام اور عبد الرحمن. یہ 3 اولادیں ہوتی ہیں. ابھی دیکھیں زبیر ابن عوام کی شادی ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ اسما بنت ابو بکر. آپ لوگوں نے تو نام سنا ہی ہوگا اسما بنت ابو بکر کا، ابھی سیرہ میں ان کا ذکر ہوا تھا، ہے نا؟ جی کون ہے یہ اسما بنت ابو بکر؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن. جی ہاں، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے یہ. تو اس سے ابو بکر صدیق سے ان کا کیا رشتہ ہوا صفیہ رضی اللہ عنہا کا؟ سمجھا نہیں؟ جی سمجھا نہیں ہے؟ نہیں اسما بنت ابو بکر کی ساس ہے، اور ابو بکر صدیق سے یہ ابو بکر صدیق کی یہ سمدن ہوئی نا یہ. جی ہاں سمجھا. جی ہاں، تو دیکھیں یہ کتنے زیادہ مطلب سمجھے یہ کلوز رشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا، ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رشتہ دار ہے نا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ابھی ہم لوگوں نے اسما بنت ابو بکر جو ان کی بہو ہے نا، صفیہ رضی اللہ عنہا کی بہو ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ ہم نے ابھی سیرہ میں ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کس طریقے سے وہ جب ہجرت کر رہے تھے ابو بکر صدیق اور ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کس طریقے سے وہ چھپ کے لوگوں کی نظر سے بچ کے اپنی جان بھی جوخم میں ڈال کر وہ کھانا پہنچایا کرتی تھی، ہے نا؟ تو انہوں نے کتنی مدد کی ہے یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے میں. تو کتنی بہادر خاتون ہے یہ ماشاءاللہ، اور اتنے ہی زیادہ بہادر جو ہیں ان کے بیٹے بھی ہیں ماشاءاللہ، زبیر ابن عوام. اچھا ایک سلائیڈ یہاں چھوٹ گئی ہے، ذرا میں یہ دیکھ لوں. تو ماشاءاللہ سے یہ جو صفیہ بنت عبد المطلب ہے ماشاءاللہ سے ان کی پرسنالٹی بہت ہی گریٹ پرسنالٹی کی یہ مالکن ہے. یہ ماشاءاللہ سے یہ شاعرہ تھی ایک دم، جیسے انسٹنٹ وہ شاعری پڑھ دیا کرتی تھی. کوئی بھی سچویشن ہوتا تھا ایک دم انسٹنٹلی شاعری کر دیا کرتی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے اور جو شاعر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ان کی زبان کتنی اچھی ہوتی ہے. تو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ زبان میں بھی بہت ہی زیادہ ماہر تھی. ان کے علاوہ بریو اور کریجیس، بہت ہی بریو ماشاء اللہ سے، بہت ہی زیادہ بہادر خاتون تھی ہیں. اس کے علاوہ واریر تھی، وہ جنگجو تھی وہ، اور یہ پہلی وومن تھی جنہوں نے ایک مشرک کو مارا تھا، قتل کیا تھا ایک مشرک کو.
اور اس کے علاوہ جو سب سے الگ شخصیت ہے ان کی، جو سب سے ان کو الگ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ سنگل موم ہے، انہوں نے اکیلے سے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا رول کیا ہے ایز اے سنگل موم، ان کا کیا رول ہے. تو جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بچے ان کے پاس 3 بچے تھے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اب شادی نہیں کروں گی، اور میں جو ہے اپنی جو پوری زندگی ہے میں اپنے بچوں کی پیرنٹنگ میں کروں گی، ان کی تربیت میں کروں گی. تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو ہے عبد المطلب کی بیٹی ہے نا، سب سے چھوٹی بیٹی تھی ایکچولی، عبد المطلب کی بیٹی ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، یہ سردار کی بیٹی ہیں. کیا ان کے لیے رشتوں کی کمی ہوگی؟ اچھے اچھے خاندان سے ان کے لیے رشتے آتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے فار دا سیک آف پیرنٹنگ انہوں نے کیا کیا، یہ انہوں نے اپنا پوری زندگی انہوں نے ڈیووٹ کر دی کہ نہیں میں اپنے اولاد کو دوں گی، اس کی تربیت کروں گی. تو ایسے جو ہیں جو مائیں جو ہیں اس طریقے سے سیکریفائس کیا کرتی تھی اپنے بچوں کے لیے، ہماری صحابیات. اور ہم اپنے اندر پوچھے، ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم وہ سیکریفائس کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ سب سے میجر رسپانسبلٹی دی ہے نا، سب سے زیادہ بڑی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی پرورش کی رسپانسبلٹی دی ہے، کیا ہم اس جو رسپانسبلٹی ہے کیا ہم اس کو سب سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اپنی لائف میں پرائرٹی دے رہے ہیں؟ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک رسپانسبلٹی دی ہے ایک اچھا اعلیٰ خاندان بنانے کا، تو کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ ایک سیکریفائس جو ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے آرام، اپنے چین قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی پلیزر، اپنا ٹائم، ہر چیز وقت کرنا پڑتا ہے. تو کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. آج موسٹلی پیرنٹس کو جب میں سنتی ہوں تو ان کے لیے پیرنٹنگ ایک برڈن ہوتا ہے، ایک بوجھ سا ہوتا ہے، اور بچے پیدا کرنے کے بعد ان کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان کی آزادی ختم ہو گئی، ایسا فیل ہوتا ہے. تو کیا پیرنٹنگ ایک برڈن ہے لوگوں کے لیے؟ یہ ہمیں اپنے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا پیرنٹنگ ہمارے برڈن ہے ہمارے اوپر؟ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری اسکول کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بچوں کو اسکول میں ڈال دیا، بہترین کوچنگ کلاس میں لگا دیا، اور ہم سوچ رہے ہیں ہماری رسپانسبلٹی بس اتنی تھی، ہم بس ختم ہو گئی. کیا بس اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے ہماری ایز اے مدر، ایز اے پیرنٹ؟ اور فادر کیا کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے بس فائنینشلی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ان کی ہے، ہم نے پیسہ بھر دیا ہر جگہ سے، بس ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی. تو اس پہ ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ٹائم ہے جب انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا، یہ دور جاہلیت کا ٹائم تھا، اگنورینس کا ٹائم تھا اس وقت. اور ایک اور میں بتاؤں گی کہ جو عورتیں جو ہیں جو ڈیووٹ کر دیتی ہیں اپنی پوری زندگی پیرنٹنگ پہ، اولاد کی تربیت پہ، کیا وہ خسارے میں ہیں؟ بتائیں ذرا. یہ ایک طریقے کا انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کر رہی ہے وہ اپنی آخرت کے لیے، ہے نا. وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ ایکچولی ان کو معلوم ہے کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے، ان کو کس چیز پہ ترجیح دینی چاہیے. یہ عقل مند عورتوں کی نشانی ہے کہ یہ دنیا کی جو دنیا کیا ہے، ایک دھوکہ ہے نا. چند دنوں کے چند پیسے کے لیے اور چند شہرت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بچپن چھین لیتے ہیں ان سے، ہے نا. تو یہ اس چیز پہ ہمیں جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے لیے پیرنٹنگ جو ہے کیا وہ پرائرٹی ہے. اوکے، اب ہم آگے دیکھیں گے. وہ بہت ہی اسٹرکٹ اور بہت ہی انوالو پیرنٹ تھی، ان کی جو پیرنٹنگ تھی بہت اسٹرکٹ پیرنٹنگ تھی. کیوں وہ اتنی اسٹرکٹ مدر تھی؟ کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اسٹرانگ بنے، کریجیس بنے، بریو بنے. اس کے علاوہ ان کو آرٹ آف دا وار سکھاتی تھی، جنگ میں لڑنے کے لیے جو مہارت ہونی چاہیے، اسکلز ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں سکھاتی تھی. اس لیے وہ اسٹرکٹ تھی، ڈسپلن تھی، اس لیے تھی. اور وہ اس وجہ سے وہ ان کو پنشمنٹ بھی دیا کرتی تھی، بہت ہی سخت مطلب پیرنٹنگ تھی ان کی. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جو ہے آج جو پیرنٹنگ کرتے ہیں ہم کس طریقے کی پیرنٹنگ کرتے ہیں. ہم نے تو بچوں کو اسکول فیڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں، اور ہم تو سارے کے سارے کمفرٹ لا کر دے دیتے ہیں، کوئی رسپانسبلٹی ہی نہیں اٹھانے دیتے ہیں.
سارا کام کر کے دیں گے، ان کا کھانا بنا کر، ایون کھانا سامنے تک لگا کر دیں گے، پلیٹ تک ان کے اٹھائیں گے، ہر ایک چیز کر کے ان کو دیتے ہیں. تو کیا ایسا جو سٹیزن ہے جس کو ہر چیز مل رہا ہے ایک بچہ، کیا وہ بڑا ہو کر ایک رسپانسبل سٹیزن بنے گا؟ تو ہم کس طریقے کی جنریشن ریس کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم ان سے سیکھیں ان سے کہ دور جاہلیت کے ٹائم پہ بھی وہ ان کے اندر اتنا تھا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ کیسے ہو، وہ ایک بریو بچے ہوں، کل کو جنگوں میں جائیں اور جنگ میں جا کر کیا کرے، وہ جیت کر کے آئیں. تو ایک بار کیا ہوتا ہے نا، ان کے دیور نوفل ابن خالد جو ان کے بیٹے کے کیا ہے، چچا ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. تو وہ کیا بولتے ہیں، یو ڈسپلین ہم ایز یو ہیٹ ہم. تم جو ہو اس کو اس طریقے سے ڈسپلین کر رہی ہو جیسے کہ تم اسے نفرت کرتی ہو. تو انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا، ان دا فارم آف پوئٹری، شاعری میں. کیا بولا انہوں نے، ابھی تو انہوں نے تو عربک میں کیا ہوگا لیکن میں یہاں پہ انگلش میں بتا رہی ہوں ٹرانسلیٹ کر کے. Whoever claimed that I hate my own child has lied. I hate him so that one day he can grow up strong, intelligent, courageous. One day he can defeat armies all by himself and return victorious. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی یہ بات بولتے ہیں کہ میں اپنے بچے سے نفرت کرتی ہوں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں یہ کرتی ہوں کیونکہ ایک دن جب وہ بڑا ہو تو وہ اسٹرانگ بنے، انٹیلیجنٹ بنے، کریجیس بنے، اور وہ جنگوں میں جائے، جنگجو بنے اور جیت کر واپس آئے. تو بتائیں ہم اپنے بچوں کو کریجیس بنا رہے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو رسک ٹیکنگ ایبیلٹی سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو غلطیاں کرنے دیتے ہیں تاکہ غلطیوں سے وہ سیکھے؟ ہم تو ہر چیز ہم ہر چیز ایسے مہیا کر دیتے ہیں، ہم غلطیاں کرنے ہی نہیں دیتے ان کو. ہم ایکچولی ان کے نا بیساکھی بن گئے، سپورٹ سسٹم بن گئے. تو ایسے بچے جو ہے نا کبھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو فزیکلی بھی ٹرین کرنا چاہیے. مینٹلی تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، انٹلیکچولی تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ فزیکلی بھی کرنا ہے. ہمیں اسپورٹس میں ڈالنا چاہیے، ہمیں ٹریکنگ کروانا چاہیے بچوں کو. آج کل میں دیکھتی ہوں کہ مائیں جو ہے چلنے تک نہیں دیتی ہیں بچوں کو، کہتی نہیں بچہ تھک جائے گا، نہیں اس سے نہیں ہو پائے گا. مطلب آپ کرنے سے پہلے ہی آپ نے جج کر لیا بچوں کو کہ اس سے نہیں ہو پائے گا، ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کیپیسٹی ایکچولی مار رہے ہوتے ہیں بچوں کی. اور ہمیں سوئمنگ وغیرہ سکھانا چاہیے، اسکل، یہ ساری اسکل جو ہے وہ سب سکھانا چاہیے. اس کے علاوہ مارشل آرٹس وغیرہ بچپن سے ہی بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ کل کو کبھی بھی کچھ بھی ہو ہماری مسلم امت پر تو وہ کم سے کم اسٹینڈ لینا سیکھیں. چلے اب ایکسپٹینس آف اسلام دیکھتے ہیں ہم. تو ان سے پہلے ان کا بیٹا زبیر ابن عوام، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. کون سے عمر میں، کیا عمر تھی ان کی؟ صرف اور صرف 13 سال. 13 سال کی عمر. کین یو امیجن 13 سال کی عمر میں اس بندے کو اتنا زیادہ عقل تھا کہ وہ حق اور باطل میں فرق پہچان سکے. آج ہم بتائیں کہ ہمارے بچے 13 سال کی عمر میں، آج معاشرے میں جائیں دیکھیں 13 سال کے بچے آج کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اور یہ صرف اور صرف عقل مند بھی نہیں تھے، ان کو صرف حق اور باطل میں فرق کرنا ہی نہیں سمجھ میں آتا، عقل مند بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کریج بھی تھا ان میں. پوری فیملی سے کے ساتھ لڑ جانا، ان کے اگینسٹ چلے جانا، پوری سوسائٹی کے ساتھ، پورے قبیلے کے ساتھ کہ اگینسٹ ہو جانا. کیا لگتا ہے کوئی بزدل کام کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بزدل یہ کام کر سکتا ہے؟ اور عمر دیکھیں اس بچے کی صرف 13 سال، صرف 13 سال. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے بچوں کو، ہم انسانوں کو، کہ وہ 13 سال کی عمر میں بھی اتنا عقل مند ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے. اور ہمارے بچے کیا ہیں، ہمارے بچے آج کیسے بچے بن گئے ہیں، بالکل مطلب ان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کا گول کیا ہونا چاہیے، ہے نا. کچھ معلوم نہیں ہوتا انہیں، بس سمجھے بھیڑ چال والی جو ہوتا ہے نا، بس ٹرینڈز فالو کرنا، یہ ساری چیزیں، بس یہی اس میں ٹائم ویسٹ کر رہے، ضائع کر رہے ہیں اپنا ٹائم. اچھا یہ بتائیں، یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ مائک آن کرے پلیز، بتائیں کہ آج یہ ہماری جنریشن جو ہے اتنی زیادہ پیچھے کیسے ہو گئی ہے. lack of knowledge.
جی جی lack of knowledge. جی جی صحیح بول رہی ہیں, لیک آف نالج, بٹ لیک آف نالج آف اسلام. ہم نے Yeah, کیا کر لیا ہے, Islamic جی knowledge. ہاں, ہم نے کیا کر لیا ہے, ہم نے اسلام کے اوپر ویسٹرن کلچر کو ڈال دیا ہے. مغربی تہذیب جو ہے اس کو ہم نے زیادہ امپورٹنس دے دی ہے. ہم پہلے جب ہم ماں بنتے ہیں تو ہم کیا کرتے, پیرنٹنگ لیسنس دیکھنے لگ جاتے ہیں, بلاگس دیکھنے لگ جاتے ہیں. کیا ہم ماں بننے سے پہلے کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک پیرنٹنگ کیسے ہوتی ہے, کہ ہمارے دین اسلام میں کیا لگتا ہے, ایک ایک چیز ہمارے دین اسلام میں جب بتایا گیا ہے تو اتنا امپورٹنٹ پارٹ نہیں بتایا ہوگا کہ ہمیں پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے بچوں کی. تو کتنی مائیں ہوتی ہوں گی جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ پیرنٹنگ کیسے کی جاتی ہے, ہمیں کیسے بتایا گیا ہے, اسلامک طریقہ کیا ہے پیرنٹنگ کا, ہے نا. اور ہم نے اندھا دھند جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو فالو کرنے لگ گئے ہیں, ان کے کیریکولمس, ان کے سبجیکٹ, ہے نا. اور اسلامک پیرنٹنگ پہ بالکل بھی دھیان نہیں ہے. 7 سال کی عمر تک بچوں کو جب نماز فرض نہیں کیا گیا, سب سے زیادہ امپورٹنٹ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ سوال ہونی ہے مرنے کے بعد قبر میں, اور جب وہ فرض نہیں کر دیا گیا ہے اور ہم نے ایگزامس فرض کر دیا گیا ہے 7 سال سے چھوٹے بچوں کو, ذرا سوچے. تو ظاہر سی بات ہے اسلام ہی حق ہے. اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتایا ہے, ہمیں پورا سلیبس دے دیا گیا ہے, ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے. تو ہم جب سیدھا راستہ ہمیں مل گیا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے یہ مغربی تہذیب کو, مغربی ہر چیز کو ہم نے اس کے اوپر کر دیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم تو بھٹکیں گے ہی نا سیدھے راستے سے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیسٹ ٹیچر تھے, اتنے زیادہ بیسٹ ٹیچر تھے کہ اتنے کم ٹائم پہ انہوں نے ایک اتنا بڑا ریولیوشن لے آئے, ہے نا. تو کیا ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں, ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے مطلب لوگوں کو ٹرین کیا, لوگوں کو اپنی باتیں بتائیں, ہے نا. بس ہم یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں, بس لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, بھیڑ چال کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی ذہنیت نہیں لگاتے ہیں. اور کیسے بچے پروڈیوس ہو رہے ہیں آج کل, بھیڑ بکریوں جیسے غلام ذہنیت والے بچے, جن کی آئی کیو بھی لو ہے, جو صرف ٹرینڈ اور فیشن کے سلیوز ہیں, میوزک کے پیچھے پاگل رہتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں کان میں میوزک لگا کر سنتے ہیں, سیلیبریٹیز کے دیوانے ہوتے ہیں, پاگلوں کی طرح ان کو فالو کرتے ہیں. ان کو بہت ہی بزدل اور بہت ہی ڈرپوک قوم ہم نے آج جو ہے وہ پیدا کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ یہ ایجوکیشن سسٹم, جس کے کو ہم آنکھ بند کر کے فالو کرتے ہیں. تو پوری جو ہے وہ ڈائریکشن ہی غلط ہے چیزیں. چل اب آگے دیکھتے ہیں. یہ جو تھی یہ عشرہ مبشرہ, مدر آف این عشرہ مبشرہ, مطلب ان کے بیٹے زبیر جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں ان کو نام ہے ان کا عشرہ مبشرہ میں. تو یہ ان کی شخصیت دیکھیے کہ ان کی پیرنٹنگ دیکھیے کتنی سکسیسفل پیرنٹنگ ہے ان کی, کہ ان کا بیٹا جو ہے ان کو عشرہ مبشرہ اس میں نام ہے ان کا. لیکن جب انہوں نے ان کے بیٹے زبیر ابن عوام نے جب اسلام قبول کیا تھا تو وہ ان کے اگینسٹ گئی تھی. کیوں گئی تھی؟ کیونکہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ جو لوگ اس وقت اسلام قبول کر رہے تھے ان کو ہر طریقے سے خطرہ تھا, ان کو بائیکاٹ جھیلنا پڑ رہا تھا, ان کو ذلیل کیا جا رہا تھا, بہت پریشان کر رہے تھے, ہے نا. اس لیے وہ اگینسٹ گئی تھی. اس کے بعد جب ان کے بردر حمزہ رضی اللہ عنہ, ان کے سگے بھائی ہیں, ان کے بہت ہی پیارے, بہت ہی بیلف بردر, تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تب انہوں نے ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا, صفیہ بنت عبد المطلب. اس کے بعد انہوں نے ہجرہ بھی کیا, وہ مکہ سے مدینہ گئیں, مکہ سے مدینہ ہجرت کیا انہوں نے. اب ہم ان کے جنگ کے بارے میں پڑھیں گے. جنگ بیٹل آف احد, بیٹل آف احد میں کیا ہوا تھا, ان کے جو بھائی تھے حمزہ وہ شہید ہو گئے تھے, اور صرف شہید ہی نہیں ہوئے تھے, ان کی باڈی کے ساتھ باڈی کو کیا کیا گیا تھا, میوٹیلیٹڈ. ان کی باڈی کے ساتھ جو ہے یہ ہند بنت عتبہ وائف آف ابو سفیان کیا کیا تھا, ان کی ناک کاٹ دی تھی, ان کے کان کاٹ دیے تھے, ان کے پیٹ کاٹ کر ان کی آنتیں باہر نکال دی تھی, اور ان کا جو کلیجہ تھا اس کو چبا گئی تھی یہ ہند بنت عتبہ. تو یہ بہت ہی برا ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے زبیر کو منع کر دیا کہ اپنی جو ماں ہے ان کو نہیں آنے دو, کیونکہ وہ نہیں دیکھ پائیں گی اپنے بیٹے کو اس حال میں.
اور وہ جو ہے جب ان کو معلوم ہوا بیٹل آف احد کے بارے میں، تو وہ اپنے ہاتھ میں ایک ڈیگر، ایک خنجر لے کر بس چل رہی تھی، آگے بڑھی جا رہی تھی. تو ان کے بیٹے زبیر نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکی. تو پھر زبیر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ میں نہیں روک رہا ہوں، آپ کا بیٹا نہیں روک رہا ہے، یہ ہمارے نبی روک رہے ہیں آپ کو آنے سے. تو وہ وہیں پہ رک گئی اور وہ بولی کہ مجھے معلوم ہے کیا ہوا ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کر دیا اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی ان کو دیکھنے کے لیے. اور وہ اس وقت جو ہے انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے، بتائیں، بی لو بردر، ہم عمر بھائی جس کو وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی، ان کے سارے کام کر کے دیا کرتی تھی، ان کی ڈیڈ باڈی، صرف ڈیڈ باڈی نہیں ہے، ان کی اتنی زیادہ بری طریقے سے بے حرمتی کی گئی ہے. اور وہاں پہ انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے وہاں پہ، تو صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت زیادہ پسند ہے، بہت پسند ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صابر ہوگا؟ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑی تھوڑی سی چیزوں میں اللہ کی ناشکری کر دیتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے پلان پہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹرسٹ نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا کہا ہے، اینڈ بی پیشنٹ شیورلی اللہ از ود دوز ہو آر پیشنٹ. اللہ کیا بولتے ہیں، صبر کرو، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے پلان پہ بھروسہ کریں. کیا اللہ سے زیادہ جو ہے کسی کے پاس وزڈم ہوگا؟ ہمارے پاس تو شاید 1% بھی وزڈم نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے. اور ہم جو ہے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، اللہ کے پلان پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ہے نا. اور صبر کیا کرتا ہے، ہمیں وہ بکھرنے سے روک دیتا ہے. وہ قرآن شریف میں کہا، ایک اور ورس ہے چیپٹر 39 ورس نمبر 10 میں، only those who are patient shall receive their rewards in full without حساب. سمجھے، وہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں، پیشنٹ جنہوں نے صبر کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو بنا حساب ثواب ہے نا، کوئی لمٹ نہیں، کیلکولیشن وداؤٹ لمٹ، وداؤٹ کیلکولیشن صبر ہے. تو بتائیں صبر کا اتنا 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 زیادہ ریوارڈ ہے نا. اور زندگی میں تو آزمائش آئے گی ہی آئے گی، کبھی بہت اچھے دن ہوں گے، کبھی بہت برا دن ہوگا، لیکن ہر ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں نا، کبھی اچھے دن دیکھ کر، کبھی برے دن دیکھ کر کے ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں. تو برے دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اور ایون اچھے ہو یا برے دن، جیسے بھی دن ہو، جیسے بھی حال ہو، ہمیں ہر چیز میں اللہ کا شکر کرنا ہے. بھلے ہمارے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، پہننے کے لیے نہ ہو، کچھ نہ ہو، پھر بھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے، ہر حال میں کرنا چاہیے ہمیں. اور اگر یہ دنیا اتنی ہی آسان بن گئی تو کیا فائدہ جنت کا؟ پتہ ہے جنت کا پھر کوئی ویلیو رہ جائے گا اگر ہمیں دنیا میں ہی ہر چیز مل جائے گی تو؟ اور ہمیں آسان زندگی کی تو طلب بھی نہیں کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنے قدر، ہمیں اپنے نصیب پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور جب ہم شکر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب ہم شکر اور صبر کرتے ہیں تو ہم نا فرسٹریشن سے بچ جاتے ہیں. ہم فرسٹریٹڈ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے تو ہر حال میں اللہ پہ چھوڑ دیا ہے نا سچویشن، اللہ پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی سکون میں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ ہمیں زور دیا ہے ہمیں صبر کرنے کے لیے اور اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے. اور جو لوگ صبر نہیں کرتے، جو لوگوں کے اندر شکر نہیں ہوتا نا، ان کے پاس نہ چاہے قارون کا خزانہ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ تب بھی سکون میں نہیں رہنے والے. اور جن کے پاس جو صبر والے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑا بھی دیا ہوا ہوتا ہے نا تو اس میں بھی شکر کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اب بیٹل آف خندق کے بارے میں دیکھتے ہیں. بیٹل آف خندق میں کیا ہوا تھا؟ اس میں بیٹل آف خندق میں کیا ہوتا، جب کیونکہ نا جو کافر تھی، کافر کی جو لشکر تھا وہ بہت زیادہ تھا اور جو مسلم تھے وہ بہت کم تھے. تو سارے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ایک فورٹ میں، ایک قلعے میں عورتوں کو اور بچوں کو وہاں پہ رکھ دیا تھا تاکہ وہ وہاں محفوظ رہے. اور سارے مرد جو تھے وہ جنگ میں شریک ہو گئے تھے وہاں پہ. تو اس وقت ایک پوئٹ تھے حسان ابن ثابت، تو ان کے دیکھ ریکھ میں سارے بچے اور وومن کو رکھا گیا تھا ان کے ساتھ. تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ دو اینیمی جیوز تھے، وہ لوگ اسپائی کر رہے تھے، مطلب جاسوسی کر رہے تھے وہاں پہ.
ان میں سے ایک جو ہے وہ قلعے کے اندر آ گیا, چڑھ کر آ گیا اندر, اور صفیہ رضی اللہ عنہا کو پتا چل گیا کہ اندر جو یہ جاسوسی ہو رہی ہے ہم لوگوں کی, اور اگر اس وقت اس جاسوس کو معلوم پڑ جاتا کہ یہاں پہ عورتیں اور بچے اکیلے ہیں تو بتائیں کیا ہوتا, پورے جنگ ہی ہار گئے ہوتے اس وقت, ہے نا. تو اس وقت کیا کیا انہوں نے, حسان ابن ثابت کو بولا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو. تو انہوں نے کیا بولا کہ میں نہیں کر سکتا, میں اگر یہ کام کر رہا ہوتا تو میں ابھی جنگ میں ہوتا, میں یہاں کیوں ہوتا. تو وہ ایک پوئٹ تھے, وہ اتنے فزیکلی اسٹرانگ نہیں تھے, وہ ان کا کام کیا تھا, انٹلیکچولی کام تھا, ہے نا. تو جنگیں جو ہوتی ہیں یا پھر کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو وہ صرف فزیکلی نہیں ہوتا ہے نا, ہم ہر طریقے کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں انٹلیکچولی بھی اسٹرانگ چاہیے ہوتے ہیں, فزیکلی بھی اسٹرانگ چاہیے ہوتے ہیں, ہے نا, ہر طریقے, عقل بھی چاہیے ہوتا ہے, طاقت بھی چاہیے ہوتا ہے. تو انہوں نے ہمت نہیں کی, حسان ابن ثابت نے ہمت نہیں کی انہوں نے. تو صفیہ رضی اللہ عنہ کیا کیے, وہ بولی, اب وہ ایک گیٹ کے پیچھے چھپ گئی اور ہاتھ میں ایک پول لیا, اور اس پول سے دھیرے دھیرے گیٹ سے باہر آ کر سیدھے سے اٹیک کیا انہوں نے, اور اتنا مارا کہ وہ بندہ اسی وقت مر گیا وہاں پہ. اور اس کے بعد کیا ہوا, پھر انہوں نے پھر حسان ابن ثابت کو بولا کہ اس کو جو ہے ہم اوپر لے کے جاتے ہیں چھت پہ, اور چھت سے ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ جو دوسرا بندہ تھا نا وہ ویٹ کر رہا تھا خبر کا, کیا مطلب. تو حسان ابن ثابت نے بولا مجھ سے یہ نہیں ہوگا, انہوں نے پھر سے منع کر دیا. تو یہ ان کی باڈی کو لے کر گئی اوپر روف ٹاپ پہ, اور وہاں سے پھینک دیا نیچے. تو دوسرے والے بندے کو پتا چل گیا کہ ہاں یہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نہیں چھوڑا ہے اپنی عورتوں کو, یہاں پر بھی محافظ ہے یہاں پہ. اور کہیں کہیں پہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے ان کی لاش کی جو ہے گردن کاٹ کر کے پھر وہ سر پھینک دیا تھا, تاکہ دشمنوں کو پتا چل جائے کہ یہاں پر اندر نہیں آنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے کہ کتنی زیادہ بریو تھی یہ, ایک مرد کا مقابلہ کر لیا, اور صرف مقابلہ ہی نہیں کیا, ان کو مار بھی ڈالا, ہے نا. تو ذرا ہم اس سچویشن پہ رکھ کے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. ابھی ہم کیا کریں گے اگر ہم ایسے سچویشن میں رہیں گے, اور یہ بتائیں کیا ہمارے ساتھ ایسا سچویشن نہیں آتا ہے. ہاں, ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے, لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے, دہلی میں کیا ہوا تھا, گجرات 2002 میں نا شاید, ہاں 2002 میں گجرات میں کیا ہوا تھا, مظفر نگر میں کیا ہوا تھا, بتائیں کتنے مسلمز کی جان گئی تھی, اور عورتوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا تھا. بلقیس بانو کا تو کیس سب کو معلوم ہے نا. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت سیف ہیں. ابھی ہر جگہ پر ذرا دیکھیں, سڑکوں پہ ریلیاں ہو رہی ہوتی ہیں مسلمز کے خلاف. ابھی ایک ہفتے پہلے نوی ممبئی میں ہوئی ہے یہ ریلی, صاف صاف بولتے ہیں مسلمز کو بائیکاٹ کرو, مسلمز کو اس دیش سے نکالو, ہے نا. اور کیا ہوتا ہے, جلسے ہوتے ہیں, ریپ تھریٹس دیا جاتا ہے مسلم وومن کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کورٹ بھی بک گئی ہے. کورٹ کیا بولتی ہے, ہم مسکرا کر بولا تھا تو ہیٹ اسپیچ نہیں ہے نا, اس طریقے کی ہے. تو اس سچویشن میں ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے بتائیں. کیا ہم صفیہ بنت عبد المطلب جیسی کریجس وومن ہیں؟ کیا ایسی سچویشن آئے گا تو کیا ہم اپنے اور اپنے بچوں کو بچا پائیں گے؟ یہ آپ لوگ سب اپنے آپ سے یہ کوشچن کریں کہ کیا ہم اتنے اسٹرانگ ہیں, یا پھر ہم صرف انٹلیکچولی اسٹرانگ بن رہے ہیں. اور کیا صرف اور صرف انٹلیکچولی اسٹرانگ بننا انف ہے؟ ہم ابھی سیرہ دیکھ رہے ہیں نا, سیرہ پڑھ رہے ہیں. تو سیرہ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکنیکس دیکھیے ذرا, کتنے زیادہ اچھی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ, کتنے ذہین ہے ماشاءاللہ, ذہانت, کتنی اچھی ذہانت ہے کہ دشمنوں کو کس طریقے سے مات دے رہے ہیں وہ, کیا پلاننگ کر رہے ہیں وہ, ہے نا. تو انٹلیکچولی اسٹرانگ ہے, لیکن فزیکلی اسٹرانگ ہونا بھی تو ضروری ہے. آخر جو جنگیں انہوں نے جیتی ہیں اتنی ساری, وہ صرف انٹلیکچولی اگر اسٹرانگ ہوتے تو پھر کیا ہمارے پاس جو اتنی ساری جو ابھی مسلم کنٹریز ہیں, کیا وہ سب ہوتی ہیں ہمارے پاس؟ تو دونوں ہر طریقے سے, ایک مسلم کو ہر طریقے سے اسٹرانگ ہونا ہے, یا تو انٹلیکچولی, صرف انٹلیکچولی نہیں, ہر چیز میں, سائیکولوجیکلی ہو یا پھر فزیکلی ہو یا مینٹلی ہو, یا جو بھی طریقے کی ہو, ہر طریقے کی سے ہمیں اسٹرانگ بننا ہے, ہمیں اپنے اندر اسکلس لانا ہے نا. تو بتائیں ذرا, آپ لوگ بتائیں کیا کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے اندر یہ ساری اسکلس لانے کے لیے.
بتائیں کیا کیا کر سکتے ہیں ہم آج کل کے زمانے میں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں؟ کسی کے پاس بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے جس سے کہ انٹلیکچولی جی جی، جواب دے. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے ایکچولی آپ لوگوں کی. چلے ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو سسٹر مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے دماغ میں یہ چیز ہمیں رکھنا ہوگا کہ ہم تیار ہیں، کہیں پہ بھی ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو مطلب وہ حوصلہ ہونا بہت ضروری ہے، مجھے یہ لگتا ہے. اور اپنے بالکل آپ کو بالکل فٹ تو کرنا ہی ہے. خیر یہ آج کل جو کھانا اور سونا اور یہ سب کی وجہ سے جو فزیکل انفٹنس ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. تو دیکھیں مرنا تو ہم سب کو ہے نا ابھی، لیکن ہمیں سب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ہم اپنے نصیب پہ بھروسہ کرنا ہے. جب ہماری موت رہے گی تو وہاں اس وقت آ کے رہے گی، اور جب ہماری موت نہیں رہے گی تو چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں موت نہیں آنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے نا. مینٹلی تو ایک مسلم اسٹرانگ ہونا ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اس کی اسکلز ہونی چاہیے. ہمارے پاس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو مارشل آرٹ سکھائیں، بچپن سے ہی سکھائیں، ہے نا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کشتی کیا کرتے تھے، ہے نا. وہ ایک بہترین جنگجو وہ بھی تھے، ہے نا، وارئر تھے وہ، ہے نا. تو اور ہمارے سارے صحابات ہیں، ہماری صحابیات کو دیکھیں، ایک سے ایک صحابیات. اچھا آپ لوگوں نے اسما بنت یزید ان کا نام سنا ہے؟ ٹین ایجر تھی وہ، اور وہ انہوں نے کیا کیا تھا، ایک پول سے 9 لوگوں کو مار ڈالا تھا. 9 سولڈرز، 9 جنگجوؤں کو مار ڈالا تھا ایک عورت. کیا ہم اتنی اسٹرانگ عورتیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنی اسکل ہے؟ اور اگر نہیں ہے نا تو ہم ابھی بھی ہم وہ اسکل لا سکتے ہیں. ابھی جو ہم نے ابھی یہ دیکھا بیٹل آف خندق میں، صفیہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ایک بندے کو مارا، ٹھیک ہے، جان سے. ان کی عمر کیا تھی، ذرا گیس کریے کیا عمر ہوگی ان کی. کوئی تو بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی ان کی، جی تو ہجرت کے ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی؟ 50 کے آس پاس، 53. 50 جی ہاں، 50 پلس عورت تھی وہ. 50 پلس میں تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا. جی جی روحان جی 53. 53 کی ایج میں جو مارا تھا بڈھے کو. ابھی آپ یزید جی، والا نام پھر سے بتائیے. اسما بنت یزید کیا نام بتایا آپ نے؟ اسما بنت یزید، یہ ٹائٹل میں مجھے تھوڑا سا یہ ہے، آپ لوگ پلیز چیک کر لیجئے گا، لیکن اسما نام تھا جو اسما. تو بیٹل آف یرموک میں انہوں نے 9 شولڈرز کو، جنگجوؤں کو مار ڈالا تھا انہوں نے. وہ تو یہ دیکھیں، وہ تو چلے ٹین ایجر تھیں، ان کو آپ دیکھیں ذرا، یہ 50 پلس عورت ہے، یہ ہے نا، 55 سمجھ لیجئے. اس عمر میں تو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، گھٹنوں کا درد، کندھے کا درد، پتہ نہیں کیا کیا، ڈائبٹیز، تھائرائڈ، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. اس عمر میں انہوں نے اتنی بہادری دکھائی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی عمر میں ہم اگر کوئی اسکل چاہیں تو ہم لا سکتے ہیں. اتنی ساری بوڑھی عورتوں کو میں دیکھتی ہوں جم میں آتی ہیں، وہاں پہ ایکسرسائز کرنے کے لیے، ہے نا. تو وہ تو مجبوری میں آتی ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے، لیکن ہم مسلس کو ٹرین کریں، ہے نا. اگر ایک مرد سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے مسلس اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ ہم جواب دے سکیں، ہے نا. اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے ہمیں آج کل تو ہم چلتے بھی ہیں تو تھک جاتے ہیں، ہے نا. تو دوڑ وغیرہ لگانی چاہیے، مارشل آرٹ سیکھنا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا. ان سب چیزوں میں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھیں مقصد بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے نا، اور ایکٹیو رکھنا ہے. چلیں اس کے علاوہ دیکھیں، ایک جب عورت ہوتی ہے نا، جب عورت اسٹرانگ ہوتی ہے
تو پورا کا پورا اس کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اسٹرانگ جنریشن کھڑا کر کے رکھتی ہے، ایک اسٹرانگ عورت. اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کو دیکھیں، کتنے سارے نام ہیں، ہے نا، کتنے ساروں کو ہم جانتے ہیں، عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، ام عمار، ام سلمہ، ام کلثوم، ہے نا، کتنے 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 نام ہیں، ہے نا. یہ سب جو تھیں، کون تھی یہ ساری؟ ان ساروں میں سے کوئی عالمہ تھی، کوئی ڈاکٹرز تھی، کوئی نرس تھی، کوئی ٹیچرز تھی، کوئی سوشل ورکر تھی، وارئر تک تھی، ان کے ساتھ ساتھ گریٹ مدرس تک تھی، ہے نا. اور یہ بتائیں، صرف دیکھیں یہ 30 سال کے اندر 3 کانٹیننٹس پہ ہمارا اسلام تھا. صرف 30 سال کے اندر اسلام اتنا پھیل گیا تھا. اور آج ہم کیا بن گئے؟ ایک تھرڈ ورلڈ سٹیزنز. ہمارا اتنا زیادہ برائٹ پاسٹ تھا ہمارا، ہے نا، اور ہم آج کیا بن کے رہ گئے ہیں؟ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو نا سبمٹ کر دیا ہے کفاروں کو. ہم نے ان کی تہذیبوں کو اوپر رکھ دیا ہے اور اپنی تہذیبوں کو نیچے کر دیا ہے نا. اور آج ہم ایسی جنریشن کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں؟ کیوں ہمارے پاس ایسی جنریشن نہیں ہے آج؟ کیونکہ ہمارے پاس ایسی مائیں نہیں ہیں. اور کیوں نہیں ہے ہمارے پاس ایسی مائیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی پرائرٹی چینج کر دی ہے. ہماری جو پرائرٹی اللہ نے بنا کر دی تھی ہمیں، اس کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے. ہم فیمنزم کا شکار ہو گئے، مردوں کے ساتھ کمپٹیشن میں لگ گئے اور اپنی رسپانسبلٹی ہی بھول گئے ہیں ساری چیزیں. اور پھر چند کیا ملے گا؟ یہ دنیا جو ہے، ذرا سوچ کے دیکھیں، اس دنیا کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، ہے نا. ذرا سوچ کے دیکھیں، ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے اور کتنے سارے لوگ شہید ہو گئے. ہماری زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا لے کر جائیں گے، ہے نا. تو اس چیز کو ہمیں سوچنا بہت بہت ضروری ہے کہ آخر ہم کس طریقے سے اپنے اسلام میں ہم کس طریقے سے اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. ایک گولڈن پیریڈ ہوا کرتا تھا ہمارے اسلام کا. ہر فیلڈ میں ماہر لوگ پیدا ہوا کرتے تھے اس وقت. اور اس وقت ویسٹرن جو کلچر تھا وہ کیا تھا؟ وہ اندھیرے میں تھا، اگنورینس میں تھا. اور ہم لوگ جو تھے گولڈن پیریڈ میں جی رہے تھے. اور آج ہم اندھیرے میں، آج وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. تو ذرا یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو سلیبس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کامیابی کا سلیبس دیا ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے. ہمارے پاس تو ہر چیز دے کر کے گئے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھا کر گئے ہیں. آخر وہی سارے احکامات سے ہی تو آخر 30 سال میں 3 کانٹیننٹس کو جیت کر دکھایا تھا. تو چلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی وہ سیدھے راستے دکھائے اور وہ راستے جو ہمیں جنت میں لے کر جائے. اور یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں صلاحیت نہیں ہے. ہم فزیکلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی یا اللہ ہر اعتبار سے کمزور ہیں. اور ہمیں یا اللہ ہر اعتبار سے مضبوط بنا دو. ہمیں ہماری پرائرٹی بتا دو اور اس کو پورا کرنے کی قوت بھی عطا فرما دو میرے رب. ہمیں بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کی طرح ہمیں صبر دو. یا اللہ ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے بنا دو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم سے دین کا کام لو. ہمیں بھی صلاحیت دو کہ ہم بہترین نسل بنا سکیں، ایک بہترین نسل کھڑا کر سکیں. یا اللہ ہمیں طاقت دو کہ ہم ہر برائی کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں. تو اسی کے ساتھ میں اپنا یہ سیشن کمپلیٹ کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ میرے طرف سے ہوئی ہیں اور جتنی بھی اچھائی ہوئی ہے وہ ساری اللہ کی طرف سے. جتنی نالج ہے یہ ساری جو میں نے آج شیئر کیا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو چلے آپ لوگ اب چاہیں تو آپ کچھ کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن پلیز فکس سے نہیں کریے گا. اور آپ لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے طور پہ ریسرچ کریں. مجھ سے جتنا ہو سکا میں اتنی کوشش کی سیشنز کو لینے کی اور اپنا کام کرنے کی.